شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ جادو۔ شیاطین انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں ان میں سے ایک جادو ہے۔ جادو ہمیشہ کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت برا عمل ہے۔ جادو کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اثر رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں جادو کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جادوگر اس جادو کے ذریعے اللہ کی معیشت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سورۃ بقرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک اور نمبر 2 جادو۔ اسی طرح مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے: شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا اور جادو پر یقین رکھنے والا۔ جادو پر یقین رکھنے والے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو اللہ کے حکم کے بغیر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ جادو برحق ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مقدس ہستی بھی اس کے شر سے محفوظ نہ رہی۔ جادو کی مختلف اقسام ہیں کیونکہ یہ مختلف مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ ایک اس کی قسم ہے سحر تفریق، جدائی ڈالنے والی، اور یہ سب سے بری قسم ہے۔ جدائی ڈالنے والا جادو میاں بیوی کے درمیان، والدین اولاد کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان علیحدگی، خاندانوں میں تضاد، کاروباری معاملات میں فساد۔ پھر ایک قسم ہے سحر محبت، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے اس پر جادو کرنا۔ سحر تخیل، وہم پیدا ہو جاتا ہے، اس کا شکار لوگ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ شکی ہو جاتے ہیں۔ سحر جنون، یہ ایک ایسا جادو ہوتا ہے جو انسان کو پاگل بنا دیتا ہے۔ اچھا خاصا انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے۔ سحر خمول، سستی کا چھایا رہنا، ہر وقت نحوست پھیلائے پھرنا، نماز قرآن کو دل نہیں کرنا، کوئی بھی نیکی کا کام بہت مشکل محسوس ہونا۔ سحر امراض، ایسا جادو جو کسی انسان کو مرض میں مبتلا کرنے کے لیے کیا جائے۔ جادو کے اثرات ہوں تو انسان بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے، میڈیکلی کوئی بیماری نظر نہیں آتی مگر جسم میں ہر وقت درد اور تکلیف رہتی ہے، رویہ غیر معمولی ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن اور غصہ ہر وقت رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان بیمار ہو جب تک دوا نہ لے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان پر جادو یا نظر بد کا اثر ہو جائے، جب تک وہ اس کا توڑ نہ کرے تب تک وہ اثر برقرار رہتا ہے۔ اگر جادو یا نظر بد کی کیفیات ہوں تو اس کا علاج کریں مگر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن و حدیث میں ہی اس کا توڑ بتا دیا گیا ہے۔ جادو کا توڑ جو کہ اسلام میں ہے بہت آسان ہے اور یہ شریعت کے عین مطابق اور جائز ہے۔ ایک مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے خود بتا دیا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمیں غیر شرعی طریقوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس میں ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے اور مال بھی برباد ہوتا ہے۔ جب ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں سورۃ ناس اور سورۃ فلق نازل فرمائیں جو خاص اسی مقصد کے لیے نازل ہوئیں، جادو کے توڑ اور نظر بد کو ختم کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا رات کو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد، سورۃ ناس، قل اعوذ برب الناس اور سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھ مبارک سے چہرہ مبارک پر اور تمام بدن مبارک پر پھیر لیتے تھے جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک آسانی سے پہنچ پاتا، اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ جس شخص کے متعلق یہ شک پیدا ہو جائے کہ وہ جادو کے اثر میں ہے تو اسلامی اور شرعی طریقے کے مطابق انہی 3 سورتوں کی تلاوت اس پر کی جائے۔